یا محفل اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن نفس کے لیے باعتبار مشقت قرآن پاک کی تلاوت اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھنا یہ نفس پہ گراں گزرتا ہے. اب ایک مشقت والے عمل کے مقابلے میں اس نے ایک عمل کے بارے میں ترغیب دی تو اس میں نفسانیت کا دخل ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے. اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دونوں پر عمل کریں، یہ بھی کریں اور پھر کہیں چلے محفل میں بھی چلے جاتا ہوں، محفل میں چلے جائیں. نفس کی بات مان کر مشقت والے عمل کو چھوڑ کر سہل کام کو اختیار کرنا یہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال نفسانی معاملات تو ہو سکتے ہیں اور اس میں پھر نفس کی اطاعت اور پیروی ہوگی. اس میں اگرچہ آپ ایک نیکی کے مقام پہ جا رہے ہیں، لیکن جب آپ نفس کی اطاعت کریں گے اس کے مضر اثرات کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہوں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ رزق حرام کھانا یا کمانا ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا کفر ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حرام بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ جو خاص قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے، جیسے شراب ہے، سود ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، بہتا خون ہے. یہ چیزیں اگر کوئی انسان حلال سمجھ کر کرے، جائز سمجھ کر کرے تو پھر کفر ہوگا. لیکن اگر ان کو حرام سمجھ کر ہی کرتا ہے تو کفر نہیں ہے، گناہگار ضرور ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. فقہ حنفی میں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، اگر انسان اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے تو بہرحال کافر نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا. اور اگر اس کے نص قطعی سے کوئی ثابت نہیں ہے، ایسے حدیثوں سے یا فقہا بعض چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں اور وہ قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر اس کو حرام کہتے ہیں یا مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اپنی ذاتی رائے سے. اس کا اگر کوئی حلال سمجھ کر بھی کر لے تو کفر نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا تفصیل ہوتی ہے، ہمیشہ اس کو کفر نہیں کہیں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ہم جو یہ نفلی صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، مثلا کھانا پکا کے کھلا دیا کچھ، تو کیا اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کھا لیں تو کیا پھر اتنا پیسہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو صدقہ و خیرات وغیرہ ہوتا ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو اس میں آپ کو خود نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی نیت نہیں ہوتی بلکہ ثواب کی نیت ہوتی ہے. جیسے گھر پہ لوگ آتے ہیں، کسی کو فوت ہو جاتا ہے تو پھر مہمانوں کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ چلو اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے. یہ ہمارے عرف میں اگر خاص غریبوں کے لیے کہہ نہ دیا ہو میزبان نے کہ بھئی غریبوں کے لیے پکایا ہے، اگر ایسا کہہ دیا پھر تو غنی کو کھانا منع ہوگا. لیکن اکثر ہمارے ہاں جو عرف جاری ہے وہ یہی ہے کہ جتنے مہمان آتے ہیں سب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، چاہے وہ غریب ہوں امیر ہوں. اس کو کھانے میں حرج نہیں، اس کو خود گھر والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ خاص یہ کوئی ایسا غریبوں کے لیے مختص نہیں ہے. لیکن جو آپ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ وہ غریبوں کے لیے چونکہ آپ کرتے ہیں اس میں سے ہرگز نہ کھائیں. اور اگر آپ نے کھا لیا ہو تو جتنے کا کھایا ہے اتنا مزید صدقہ کر دیں اور آئندہ احتیاط کر لیں. یہ کہتے ہیں اگر ہماری نائٹ ڈیوٹی ہو اور تہجد کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر تھوڑی دیر سو جائیں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو تہجد ہوگی، لیکن ہمیں تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو تہجد کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، یہ عقل سے ہم نہیں جان سکتے. اور سرکار کی طرف سے تہجد کا جو تعارف آیا وہ یہی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سوئے ہیں پھر اٹھ کے آپ نے نماز پڑھی ہے اور اس کو تہجد قرار دیا ہے. لہٰذا اب یہ تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ چلو آپ نہ بھی سو پھر بھی پڑھ لو تہجد ہو جائے گی. نبی کریم تعارف پیش کریں گے، شارع علیہ السلام وہ ہیں یا ہم ہیں، تو لہٰذا یہ اب آپ تہجد تو نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اس کو آپ نوافل پڑھ لیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام نوافل ہوں گے، لیکن بہرحال جو تہجد کی فضیلت ہے وہ آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگی. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر مزی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس کو پاک کرنا ہوگا؟ دیکھیں، مردوں میں جو ڈسچارجنگ سے قبل ایک پتلا پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں اور یہ ناپاک ہوتا ہے، بالکل پیشاب کی مثل ناپاک ہے. اگر یہ کپڑوں پر لگے گا تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ جیسے ہماری ہتھیلی ہے نا، اس پہ پانی ڈالیں، اگر سائڈ سے ٹپکنے لگ جائے رک جائیں. جتنا یہ ہتھیلی میں پانی جمع ہے اس کو شرعی لحاظ سے 1 درہم کہتے ہیں. تو اگر یہ کپڑوں پہ مزید لگی ہے اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک تو کرنا چاہیے، لیکن فرض کر لیں اسی کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی. اور اگر وہ پھیل کر 1 درہم کے برابر ہو چکی تھی، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، فرض اب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور اگر مزید اتنی زیادہ لگی ہے کہ 1 درہم کو کراس کر گئی، اس گہرائی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے،
تو پھر اس کو پہلے پاک کرنا فرض تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا وضو قائم نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم شرعی معذور کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، اگر یہ سردیوں میں موزوں پر مسح کر کے گزارا کر لے، پاؤں نہ دھوئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر شرعی معذور ہو یا شرعی معذور نہ ہو، دونوں کے لیے رعایت ہے کہ آپ موزے لے لیں، اور وہ موزے، یہ جرابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایسے موزے ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ چمڑے کے بنے ہوں یا ریگزین کے ہوں یا اون کے بھی ہیں تو اتنے گف ہوں کہ اگر آپ اس پہ یوں پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، آہستہ آہستہ رس کے پہنچ جائے تھوڑی دیر بعد، وہ تو الگ بات ہے، وہ موٹے کہلائیں گے، فوراً نہ پہنچے۔ جس سے پتلی جرابیں ہوتی ہیں اس میں تو آپ جیسے ڈالیں گے فوراً کھال تک پہنچے گا، یہ مسح کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اتنی موٹی جرابیں اگر آپ نے پہنی ہوں، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور اتنی مضبوط جمی ہوئی ہوں کہ آپ چلیں تو پاؤں نکل نہ جائے۔ تو اس کو آپ پہلے پاؤں دھو کے یا پورا وضو کر کے ان کو پہن لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نماز وغیرہ ادا کریں۔ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اب آپ کی مدت مسح سٹارٹ ہوگی۔ اب آپ یہ کریں کہ باقی وضو تو کر لیں، یعنی چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، لیکن پیر دھونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ گیلے کریں، بس پیروں کے اوپر یعنی پنجوں سے اوپر کی طرف لے کر آئیں دونوں ہاتھ، بس یہ مسح ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسح آپ کا ایک دن ایک رات تک باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے دوپہر کے 12 بجے آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے یعنی موزے پہن لیے تھے، پھر 12 بجے وضو ٹوٹا تو 12 بجے سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تب ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ اب 12 سے 12 ایک دن یعنی، اور پھر 12 یعنی ایک دن ایک رات آپ کر سکتے ہیں، تو یہ اگلے پہلے رات کے 12 اور پھر اگلے 12، اس وقت تک آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں اس پر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اگلے دن کا 12 ہو جائے، یعنی ایک دن ایک رات پورا گزر جائے، تو پھر آپ کو یہ موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھو کے یا دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ پہننے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جب وضو ٹوٹے گا نئی مدت سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو گھر پر ہوتا ہے۔ اگر آپ سفر پر جائیں موزے پہن کر تو 3 دن 3 رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں، یہ آسانیاں ہیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک بزرگ خاتون تھی جن کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ آخری وقت میں بیمار ہو گئیں تو ان کی کئی نمازیں نکل گئیں، تو انہوں نے اپنے بہو کے ذمہ لگا دیں کہ تم میری نماز ادا کرو۔ تو جب تک وہ خاتون زندہ رہیں ان کی بہو ان کی جگہ نماز پڑھتی رہی۔ کیا یہ صحیح ہے، جائز تھا؟ دیکھیں، جائز نہیں ہے۔ بہرحال نمازی ہونا، کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے گھر کے بزرگان دین کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین کو بہت زیادہ سمجھ چکے ہیں اور شرعی مسئلوں کو کسی عالم سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہ کریں، از خود فیصلے کرنا شروع کر دیں، جیسے ان ہماری خاتون نے کیا۔ کہ یاد رکھیں یہ نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر بہو نے ساس کی نیت سے بھی مثلا ظہر کی نماز اپنی بھی پڑھی پھر ساس کی نیت سے پڑھی، وہ تو نفل بن گئی، فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا، اگر وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی ہیں تو یہ ساری قضا نمازوں کا وبال ان کے اوپر رہا۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ اتنی سخت بیمار ہو گئی تھی کہ اب نماز ادا کر ہی نہیں سکتی تو نمازوں کا فدیہ ادا کرنا تھا، اور اگر صحت کی امید تھی، ابھی تو نہیں پڑھ پا رہی، صحت کی امید تھی تو انتظار کرنا تھا کہ جب صحت ہو جائے گی پھر ان نمازوں کی قضا کرنی تھی۔ اور فرض کر لیں کہ ان کو خوف یہ ہوتا کہ میں شاید صحت نہ پاؤں، امید تو ہے، پہلے انتقال ہو جائے، تو وصیت کر کے جانا واجب تھا کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں فوت ہو جاؤں تو ان کا فدیہ وغیرہ ادا کر دینا۔ لیکن یہ انہوں نے خلاف شرع ایک کہا کہ بھئی آپ میری طرف سے نماز ادا کریں۔ بہو بھی بیچاری صاحبہ علم نہیں تھی تو انہوں نے بھی ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ غلط مسئلہ بتا کر، کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہے نا کہ بھئی میری طرف سے فرض ادا کر لینا اور سمجھے کہ ادا ہو جائے گا، تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، میں اپنے تمام جتنے مجھے سننے والے ہیں بہت ہی دائرہ دم میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، بڑوں سے خدارا شریعت کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ جب آپ اپنے چھوٹوں کو کوئی ایسا مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ بڑے کا مسئلہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ کسی عالم دین سے معلوم نہیں کرتے، اور آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، آپ نے تو اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔
یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کو مسئلہ آتا نہیں اور آپ نے غلط بتا دیا۔ اچھا بعض کہتے ہیں ہم نے سنا تھا، کس سے سنا تھا آپ نے؟ کون تھی وہ مستند شخصیت بتائیے۔ اس طرح کے غلط مسئلے عمومی طور پر ہم کسی سے نہیں سنتے ہیں، وہ کوئی پڑوسن آ گئی، کوئی صاحب تھے وہ ایسی خاندان کے، انہوں نے بیان کر دیا، یا وہی ہم کسی محفل وغیرہ میں جاتے وہاں ذکر چل رہا تھا۔ یہ کوئی مطلب مستند لوگ نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں اتنا وزن ہو کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اچھا ان لوگوں سے یہ پوچھیں آپ نے کہاں سنا تھا؟ وہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے۔ کون عالم صاحب تھے؟ ان کی علمی سطح کیا تھی؟ ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ ابھی ایک مسئلہ گزرا ہے کہ ان عالم صاحب نے غلط ان کو بتایا نا، کہ انہوں نے اگر کلمہ کفر کہہ دیا تھا، آپ نے اگر نہیں سمجھا سکے تو اس کا مطلب مسلمان مرا ہے، دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں۔ بالکل غلط مسئلہ بتایا، بالکل غلط مسئلہ بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں گے، میں تو کہتا ہوں عالم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ تو علماء تک کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ناراض نہ ہوں، آپ لوگ بعض اوقات ایسی باتیں سن کر خامخواہ اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ ہم تو آپ ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کے اندر غلط مسئلہ بتا کے اپنے لیے گناہ جاریہ کر کے چلے گئے، بتائیے میری صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ لوگ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اور نہ میری آخرت کا کوئی نقصان ہے۔ میں اس بات کا مکلف تو نہیں ہوں، اگر کوئی اپنے گھر میں بچوں کو غلط گائیڈ لائن دے رہا ہے تو میں اس گھر میں پہنچوں، اس کی معلومات حاصل کروں، پھر تصحیح کروں، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام بھی مکلف نہیں بنایا گیا کہ گھروں میں جا کے لوگوں کی باتیں سن کر ان کی تصحیح کریں۔ نقصان آپ ہی کا ہے سراسر۔ اس لیے بہتر کیا ہے، آپ مسئلہ سیکھیں، آپ باقاعدہ علم سیکھیں، اور اگر باقاعدہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے، عمر کا تقاضا ایسا ہو گیا ہے، تو جو مسئلہ بتانے لگیں ایک دفعہ اس کی کنفرمیشن کر لیں، کسی عالم دین سے رابطہ رکھیں۔ اپنے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں لوگوں کو، اپنے موبائل میں کم از کم ایک کسی مفتی صاحب کا نمبر تو سیو کر لیں۔ آپ سارے وہ رشتہ دار، دوست احباب، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، بہت سے ان میں حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کے نمبر ہوں گے، ایک مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہوگا۔ رکھیں، کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ رکھیں، ان سے آپ بر وقت معلوم کر لیا کریں، یا قریب کوئی اہل سنت کا ادارہ ہو وہاں پہ جا کے پہلے معلوم کریں، پھر اپنے بچوں کے اندر مسائل عام کریں۔ ورنہ میں نے تو مشاہدہ یہی کیا ہے کہ گھر کے بڑے اپنے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیچارے آخرت میں پتہ نہیں جواب کیسے دیں گے۔ یہ خیر وقت گزر گیا ہے، لیکن آفر آیا تھا، یہ میں بیان کرنا تھا، لیکن کل میرا پروگرام نہیں ہو سکا تھا، کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے، مبارکباد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ رسومات کہ جو ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں رائج ہو جائیں، اس کو منع کرنا ہی غلط ہوتا ہے۔ اب اگر سب لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو شرک کہنا یا بدعت کہنا، یہ مطلب وہی کہے گا کہ جس کو مزاج شرع پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، کویسچن کافی باقی ہیں، انشاءاللہ یہ آفر تھے جو زیادہ تر میں شامل کرتا ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو ضرور شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھ کر اور اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین اچھی رہنمائی فراہم کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد